من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، پچھلے ہفتے بھی ان آیتوں کی تفسیر شروع کی تھی، لیکن ان میں تفصیل زیادہ ہے، اس لیے بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں اس مرتبہ انشاءاللہ العزیز کوشش یہ کرتا ہوں کہ بات پوری بھی ہو اور سمجھ میں بھی آوے، لیکن اس سے پہلے میں معذرت کے طور پر کہتا ہوں، اگر پوری بات میں سمجھا نہ سکوں، پوری بات آپ سمجھ نہ سکیں، تو آپ کو کم از کم اتنا تو اندازہ ہو جاوے گا کہ جتنا ایمان ہم لیے بیٹھے ہیں یہ ایمان کافی نہیں، بلکہ اسی ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اتنا اندازہ ضرور ہو جاوے گا۔ اس کے ساتھ معذرت کے ساتھ پھر میں کہہ رہا ہوں، ایک لفظ ہم بولتے ہیں ایمان بناؤ ایمان بناؤ ایمان بناؤ، حالانکہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ایمان بنتا کیسے ہے اور بنا ہوا ایمان کیا ہوتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز سب باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور اپنے آپ کو ناقص سمجھ کر اور پھر سچی طلب کے ساتھ کمال ایمان کی محنت میں لگے۔ دیکھو دوستو، اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کامل درجے کا ایمان لے آؤ۔ ہم نے ترجمہ کیوں کیا؟ تو ہم نے ترجمہ اس لیے کیا کہ عرب کی زبان اور عرب کے محاوروں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کلام فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بڑوں کو تو نہیں، کبھی کبھی اپنے برابر کو بھی کہتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے چھوٹے کو بھی کہہ دیتا ہے، آدمی بن جا آدمی ہے۔ آدمی تو وہ ہے، پھر کیا کیوں کہہ رہا ہے آدمی بن جا؟ ہاں، یعنی جیسے آدمی ہوا کرتے ہیں اور جیسے انسان ہوا کرتے ہیں، تو بھی ایسا ہی انسان بن جا۔ تو جیسا ایمان ہونا چاہیے، کامل درجے کا ایمان، ایسا ایمان لاؤ، یہ ہوئی بات۔ امید ہے کہ اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ایمان کامل کون سا ہے؟ پہلے میں اجمالی طور پر بتاتا ہوں، پھر تفصیل کروں گا۔ ایمان کامل وہ ہے کہ جس ایمان والا ایمانی تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہو، ایمانی تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ ایمانی تقاضے کیا ہیں؟ جن چیزوں سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان سب کو چھوڑ دے، اور جن چیزوں کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ان سب کو کرے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہو۔ اور تھوڑی سی بات سنو، اللہ رب العزت نے انسانوں پر سہولت کے واسطے کچھ احکام فرض فرمائے، کچھ واجب فرمائے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کر کے دکھائے، اور وہ سنت مؤکدہ کہلائے۔ یہ تو بات آپ بار بار میری زبان سے سن چکے ہیں کہ واجب کا درجہ فرض کے برابر ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ دوستو اسی طرح سنت مؤکدہ کا درجہ بھی
واجب کے برابر ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے یہ۔ تو فرض، واجب، سنت مؤکدہ، یہ تو ہر مسلمان کو ادا کرنا، اس میں کمی کوتاہی ہوگی تو پٹائی ہوگی۔ اس کے بعد رہ جاتے ہیں جن کو ہم نفل بھی کہتے ہیں، جن کو ہم مستحب بھی کہہ دیتے ہیں، جن کو ہم سنت غیر مؤکدہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول دستور یہ ہے کہ ان کو چھوڑنے والے سے اللہ مواخذہ نہیں فرماویں گے، مطالبہ نہیں فرماویں گے، لیکن ایک بات تو سوچو، ہے تو وہ بھی حکم ہی، چاہے وہ کسی درجے کا ہو۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ مستحب ہی صحیح ہے تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے رسول کا حکم، چاہے وہ کسی درجے میں ہو۔ تو کمال ایمان میں یہ بھی شامل اور داخل ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی فرصت کے مطابق فرض کے ساتھ ساتھ، واجب کے ساتھ ساتھ، سنت مؤکدہ کے ساتھ ساتھ نفل اور مستحب بھی ادا کرے۔ یہ ہے ایمانی تقاضا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں، اور اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں نفل پر، مستحب پر عمل کی بڑی ترغیب دی ہے۔ یہ چنانچہ ایک مشہور حدیث پاک ہے، ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، میرا بندہ برابر میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو میں پھر اپنی بات کو دوسرے الفاظ میں کہوں گا کہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ تو ہر مسلمان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے، لیکن اس کے نیچے کے درجے کے جو ہے، جن کو ہم مستحب کہہ دو، سنت کہہ دو، سنت غیر مؤکدہ کہہ دو، اچھا جی، نفل کہہ دو، ان کا بھی تو حکم ہے، چاہے ہو کسی درجے میں۔ ظہر کے 4 فرض کو تو درجہ آپ جانتے ہی ہیں، لیکن بہرحال ان نفلوں کا بھی تو کوئی نہ کوئی درجہ ہے جو فرضوں کے بعد پڑھنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، کوئی نہ کوئی درجہ ان کا بھی۔ تو ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ان تمام احکام کو بجانا ہے۔ اب مختصر لفظوں میں کہیں گے کہ جن کاموں سے روکا ہے ان سب سے رک جاوے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کو کریں۔ اللہ کا یہ فضل ہمارے ساتھ شامل حال ہے، اس امت کے ساتھ شامل حال ہے کہ جب بندہ کمی کوتاہی کا اقرار اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، تقاضوں پر عمل کرتا ہو۔ ایک تو یہ ہے کامل ایمان میں، ایک بات تو یہ ہے، اور کامل ایمان میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اس پر ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے، جمع رہے۔ کس طرح سے جمع رہے؟ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کو ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جلنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جس کو ہم اپنے سادے سے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جان جائے تو جائے، ایمان پہ آنچ نہ آئے۔ ایمان پر ثابت قدم رہے، ہر حال میں ثابت قدم رہے، یہ بات، یہ 2 باتیں آگے۔ اور تیسری بات، ایمان نام ہے یقین کا، یقین، اور آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے کانوں سنی بات کا یقین، اور ایک ہوتا ہے آنکھوں دیکھی چیز، واقعے کا، کانوں کا یقین، آنکھوں دیکھی چیز کا یقین۔ تو حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، میں اس کا اب آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، تفصیل نہیں بیان کر سکتا، جس کو احسان کہتے ہیں، احسان، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان غیب کی چیزوں پر ایسا پختہ مضبوط یقین ہو جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں دے دوں
آپ مسجد میں سے اتر کر تشریف لے جاویں گے اپنے گھر، راستے میں کوئی شخص یوں کہے بھائی آج مول صاحب نہیں آئے، تفسیر نہیں ہوئی، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں تو سن کے آیا ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں تو ارے نہیں آج نہیں آئے وہ، نہیں میں تو اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص یہاں شریک نہ ہو اور اس کو کوئی یوں کہے کہ بھائی آج مول صاحب آئے نہیں، کہا بھائی نہیں آئے ہوں گے۔ تو یہ غیب کی جو چیزیں ہیں ان کا یقین ایسا کامل درجے کا یقین ہو جو آنکھوں دیکھی جیسی چیز کا یقین ہوتا ہے، یہ سب کمال ایمان میں شامل اور داخل ہے۔ 3 باتیں میں نے آپ کو یہ بات بتا دی، میں پہلے عرض کر چکا تھا، میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا، کم سے کم اپنی کمی کا تو احساس ہو ہمیں۔ ہاں، ایک ہے ایمان تقلیدی اور ایک ہے ایمان استدلالی۔ ایمان تقلیدی، ہاں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے کہا بس اللہ ایک ہے۔ ایک یہ کہ ہم اس کو ثابت کریں کہ ہاں اللہ ایک ہے، دلیل سے ثابت کریں، اس کو کہتے ہیں ایمان استدلالی۔ اتنی بات میں بتا سکتا ہوں، اگر اس سے میں زیادہ اس کو کھولنے کی کوشش کروں گا تو آپ حضرات کے سامنے کھول نہیں پاؤں گا اور الجھ جائے گی۔ ہاں تقلیدی، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں تقلیدی ایمان بھی قبول ہے اللہ کے یہاں، اگرچہ استدلالی کا مطالبہ ہے۔ عوام کا ایمان عام طور سے تقلیدی ہوتا ہے اور بڑا مضبوط ہوتا ہے اور قبول ہے، اور علماء استدلالی ایمان بھی رکھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بھی ایک بات ہو گئی۔ ایک ہے اجمالی اور ایک ہے تفصیلی۔ ہاں اجمالی، اللہ کی کتاب قرآن پاک بالکل سچی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، بالکل سچا ہے، ہم نے ایمان لیا ہے۔ یہ پھر تفصیلی کیا ہے؟ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ہم ہر ایک کو جانتے ہو، مانتے ہوں، یہ تفصیلی ہو گیا۔ پھر اس کو ہم دلیل سے سچ ثابت کر سکتے ہو، صحیح ثابت کر سکتے ہو، یہ استدلالی ہو گیا۔ اب دیکھو ایمان ہی کو کامل کرنے کا واسطے کیا کیا چاہیے، یہ ہے وہ ایمان کامل، یہ ہے وہ ایمان کامل میرے دوستو۔ اور بس ویسے تو لمبی ہے وہ حدیث پاک، حضرت جبریل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ایک انسان کی شکل میں، اور کتنے ہی سوال کیے تھے۔ ایک سوال یوں کیا تھا انہوں نے کہ مل احسان، اے اللہ کے نبی احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور جب تک یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم اس درجے کی کیفیت ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، ایمان یہ چیز ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے مثال دے کر بتائی تھی، ہم یوں کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مجمل ہے نا، اسی کو کہتے ہیں نا ایمان مجمل۔ تو اب اللہ کی صفات کو معلوم کریں، ہم اللہ کی کیا کیا صفتیں ہیں، اور بقدر امکان تو معلوم کریں۔ جیسا کہ ترمذی میں ایک حدیث پاک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی 100 صفات بیان فرمائی، ہم ان کا معنی، مطلب اور مفہوم تو سمجھیں۔ اب یہ تفصیل ہو گئی۔ ہاں اسی طریقے سے اللہ کے احکام
ہم جانیں کیا کیا احکام ہے اور پھر ان سب کو مانیں. یہ ہے وہ ایمان کامل میرے بھائیوں. اب دیکھو ایک بات بتا دوں آپ کو، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے بات. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. اس واسطے کہ اس طرح کا تفصیلی ایمان، اللہ کی صفات کا تفصیلی علم، استدلالی علم اور احسان کے درجے کا علم، احسان کے درجے کا یقین، وہ انہی کو حاصل ہوتا ہے. یہ بھی بات ہوگی میرے پیارے بھائیوں. اب اگلی بات سنو. صحابہ کے زمانے میں تو نہیں، صحابہ کے بعد ہی تابعین میں ہی، اور آج تک ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جس کو ہم سلوک کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں. اہل علم تو علم پر محنت کرتے ہیں، علم پر، کہ دین کی ایک ایک بات کو جانے اور دلیل سے، اس دلیل کے ساتھ اس کو ثابت کریں. اور یہ خانقاہ والے ہوتے ہیں جن کو خانقاہ کہتے ہیں، سلوک تصوف کہتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین کی ایک ایک بات پر عمل کریں، عمل کرنا سیکھیں، عمل کرنا سکھائیں. اور علم اور عمل بھئی یہی دو چیز ہیں. ہاں، اخلاص، احسان سب اسی کے اندر آ گیا. تو پیارے بھائیوں، ایمان کامل یہ ہے. اب یہاں پر ایمان والوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا کہ تم ایمان لاؤ. یہ بات ہوگی، بات پوری ہوگی، امید ہے سمجھ میں آگے ہوگی. میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں، قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، حدیثوں میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے. یہ اکثر آپ کو ایسا ہی ملے گا. ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن ایک ہے نماز کا ادا ہو جانا اور ایک ہے نماز کا کامل نماز ہونا. ہم نے فرض ادا کر لیے، واجبات ادا کر لیے، نماز ہو گئی، اور ہمارے ذمے سے فرض اتر گیا، ادا ہو گیا. یہ لیکن ایسی نماز مطلوب نہیں اللہ کے یہاں، مقبول نہیں اللہ کے یہاں. بلکہ کون سی نماز؟ جس میں سنتیں بھی ادا کی گئی ہوں، جن میں مستحبات بھی ادا کیے گئے ہوں، بلکہ مستحب سے بھی نیچے ایک درجہ بتاتے ہیں ادب، کہ وہ بھی ادا کیا گیا ہو، مطلوب ہوا ہے. تو ایمان ادنا درجے کا بھی اللہ کے یہاں قبول ہے، لیکن مطالبہ ہے کامل ایمان کا. یہ سب باتیں آپ کو سننے میں آ گئی. اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اے ایمان والو، کامل درجے کا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اللہ کی بات بھی آ گئی، کتاب کی بات بھی آ گئی، رسول کی بات بھی آ گئی. ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل کا ہمیں علم نہیں. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اتنی عظمت اور احترام سے لینا کہ ادنا درجے کا کوئی بے ادبی اور گستاخی کا احتمال نہ ہو. یہ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ صرف محمد نہیں کہتے، بلکہ نام لینا تو جب ضرورت ہوتی ہے تبھی نام لیتے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفات کے ذریعے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اس طریقے سے نام لیتے ہیں. نام اللہ نے بھی قرآن پاک میں 4 ہی جگہ نام لیا ہے بس، ورنہ اور دوسرے الفاظ سے ہی. تو یہ عظمت ہو. اور صرف نبی کہہ دینا، اللہ کا رسول کہہ دینا، یہ بھی آپ ادب کے خلاف ہے. بلکہ ہمیشہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے ایک مسئلے کی بات بتا دوں، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمد کے اوپر ایک سواد بنا دیتے ہیں اور وہ اشارہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، کئی بنا دیتے ہیں سواد لام عین میم صلعم، وہ بھی اشارہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن علماء محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بھی بے ادبی ہے، بلکہ اپنی تحریر میں جتنی جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آوے ہر جگہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ یہ ہے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کا کیا حق ہوتا ہے۔ پہلے میں بچپن کی بات بتاؤں کہ اللہ کو تو مانتے ہی تھے عرب، جس درجے میں بھی مانتے تھے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتے تو کیا بگڑ رہا تھا، ان کا اتنی بڑی جنگیں کیوں کی انہوں نے؟ لیکن وہ جانتے تھے، پڑھے وہ ایمان والے نہ ہوں، لیکن وہ جانتے تھے کہ رسول ماننے کے بعد ان کو پھر کیا کرنا پڑے گا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی کوئی بات نہیں ٹال سکتے، احترام عظمت اور ان کی کوئی بات نہیں، ہر بات ماننی پڑے گی، ہر بات ماننی پڑے گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے ذمہ حق ہے اس کو ماننا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سب کامل ایمان میں شامل اور داخل ہے۔ اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس کے رسول پر نازل ہوئی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور وہ کون سی نازل ہوئی ہے؟ وہ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس میں جب اس کا خطاب ہوگا مسلمانوں سے، مومنین سے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اچھی طریقے سے پڑھو، سمجھو، یقین کرو، عمل کرو۔ اور جب اس کا خطاب ہوگا یہود و نصارہ کی طرف تو ان سے یوں مطلب لیا جائے گا کہ صرف تورات پر ایمان کافی نہیں، انجیل پر ایمان کافی نہیں، جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ۔ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو آپ سے پہلے دوسرے انبیاء پر نازل ہوئی ہے۔ ہاں، اور یہ مفہوم اکثر بیشتر ماشاءاللہ ہم سنتے رہتے ہیں، اس لیے آج اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات بتائی اس بات میں ہے، ہاں میں، اب دوسری بات سنو نہیں میں، نفی میں، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کا انکار کرے گا۔ اس کو کئی بار میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں، آج پھر میں تھوڑی سی تفصیل اس کی کرتا ہوں، زیادہ نہیں، تھوڑی سی تفصیل۔ اللہ کو مانو اور اس طرح مانو جیسا اللہ ہے، جیسا اللہ ہے، اگر اس طرح اللہ کو مانا تو اللہ کو مانا، اور اگر اس طرح نہ مانا تو اللہ کا انکار ہے، پھر اللہ کو مانا نہیں کرو۔ جی، سروے بتاتے ہیں کہ قریب 95% لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن مومن ان میں سے 25% ہے پوری دنیا میں۔ اب کیا ہے کہ وہ اللہ کو اپنے طریقے پر، دوسرے طریقوں پر مانتے ہیں۔ تو اللہ کو ماننا اور اسی طرح ماننا جیسا وہ ہے، بات یہاں تک بھی آپ کو بہت حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن میں آپ کو اس کی مثال اور تفصیل بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف وہی صفت استعمال کی جا سکتی ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے خود اپنے لیے استعمال کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اللہ کے لیے استعمال کی۔ یہ مطلب ہے کہ جیسا وہ ہے، جیسا اس نے بتایا کہ میں ایسا ہوں، ایسا مانو، ایسا مانو، اپنی طرف سے، اپنی عقل سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں، ہاں، اور دوسروں پر قیاس کر کے نہیں۔ جیسے کہ بتوں کی پرستش کرنے والے ایک دلیل دیتے ہیں، اب جس طرح ہمیں اگر بادشاہ کے پاس جانا ہو تو ہم پہلے چھوٹے کے پاس جاتے ہیں، وہ اس سے بڑے کے پاس بھیجتا ہے، وہ اس سے بڑے کے پاس بھیجتا ہے، پھر وہ بادشاہ کے پاس بھیجتا ہے۔ یہ اپنی عقل ہی ہوگی، یہ دنیا کا ماحول ہوگا، اللہ کے یہاں نہیں۔ وہ تو ڈائریکٹ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔
اس طریقے سے تو اللہ کی تمام صفات کو اللہ کو ماننا، اس طرح ماننا جیسا وہ ہے، اور جیسا وہ ہے اس نے خود بتایا تو اس کی صفات کو ماننا۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو انکار کرے گا اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے گا۔ میں ایک مزیدار سی بات بتا دوں آپ کو، اس سے اس کا مطلب بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ یہودیوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جو بھی انہوں نے کہا ہوگا، ہم تو اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل لاتا ہے وحی۔ اچھا، وہ جبریل کی لائی ہوئی وحی کو تو ہم مانتے نہیں، وہ تو یہودیوں کا دشمن ہے، اور وہ بڑے سخت سخت احکام لایا کرتا تھا یہودیوں کے واسطے، ہم اس کی لائی ہوئی وحی کو نہیں مانتے۔ یعنی جبریل فرشتے کا گویا کہ انکار۔ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئی ہے، نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں، الگ ہی ایک قسم اللہ نے ان کی بنائی ہے، اور ان کی خاص صفت یہ ہے کہ جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ ہے بس۔ اور جو انکار کرے گا اللہ کی کتابوں کا، بار بار یہ بھی آ چکا ہے، الحمدللہ ہم جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تورات اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، انجیل زبور اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی ہیں جن کو صحیفہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ پر تورات کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی جن کو صحیفہ کہتے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، خود قرآن پاک اس بات کو بتاتا ہے کہ انہوں نے اس میں تبدیلی اور تحریف کر دی ہے، اس لیے ہم بس ان کو اتنا تو مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے وہ، لیکن یہ کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے انجیل، یہ سب کچھ وہی ہے، ایسا نہیں۔ اور جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، جن جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں آیا ہے، ان کو بالیقین نبی یا رسول جس شان سے بھی ان کا ذکر آیا ہے ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے، اور باقی جو ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی یقینی ذریعہ ہمیں جاننے کا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے بھی تو یوں کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہاں بھائی ہوں گے، یہ ہے ان میں کسی والیوم الآخر، اور آخرت، آخری دن کا انکار کرے۔ آخری دن کا انکار، جی ہاں، تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، ایک فلاسفہ ہے، فلاسفہ وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ سے تو ہمیشہ رہے گی، نہ یہ کسی نے بنائی نہ کوئی اسے ختم کر سکتا، بلکہ یہ ہمیشہ رہے گی، وہ یوں کہتے ہیں۔ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کبھی ایک وقت وہ تھا جب موجود نہیں تھی، بلکہ کسی کے پیدا کرنے، کسی کے کیا کہو، اللہ کے پیدا کرنے سے یہ پیدا ہوئی ہے۔ اور ایک دن اور آئے گا، وہ ایسا ہوگا جس دن اس سب کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں آخری دن، اور وہی ہوگا قیامت کا دن۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سب کو بنایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں یوم البعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا زندگی۔ تو جو آخرت کا انکار کرے، جو فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ شخص دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی حق کے نزدیک بھی نہیں ہے، وہ حق سے بہت دور چلا گیا۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ بھی بات پوری ہو گئی میرے دوستو۔ اسی سے ایک بات مجھے اور یاد آ گئی جو مجھے شروع میں بتانی تھی لیکن وہ نہیں۔ جیسے ان تمام باتوں کا ماننا اور جاننا، یقین کرنا ضروری ہے جو ایمان کے واسطے ماننا ضروری ہے، جن کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، تو ایسے ہی جو ان کے خلاف ہیں ان کا رد کرنا بھی ضروری ہے۔ ایمان جب بھی کامل ہوگا، ورنہ کامل نہیں ہونے کا۔ جیسا کہ
اردو کی کتابوں میں باتیں بیان کی گئی ہیں، مثال کے طور پر صرف اور صرف اللہ سے مانگو اور اللہ کے علاوہ سے کوئی مراد نہ مانگو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق نہ سمجھو۔ تو یہ جو دوسرے ہیں نا، کیا کہتا ہے اس کو، نکوٹو پیزوٹو کیا کہتے ہیں، منفی عقیدے جو ہیں، باطل عقیدے جو ہیں، ان کا بھی اپنے دل سے بالکل نکالنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرماوے، ایمان کی توفیق، ایمان کامل عطا فرماوے۔ 1-2 منٹ ہیں، میں آپ کو ایک آیت کا ترجمہ کر دوں، وہ اسی سے ملتی جلتی ہے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، ثم آمنوا، اور وہ کفر اختیار کرنے کے بعد پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، اور پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا ہی رہا، یعنی پھر ایمان کی طرف نہیں آئے، پھر کفر بڑھتا رہا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تبارک و تعالی ان کو بخشنے والا نہیں ہے، اور یہ تو مشہور بات ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ بات ساری سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک بات صرف آخری، اللہ ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھاوے گا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی بندے کی طلب کی وجہ سے، سنیو، طلب کی وجہ سے، اور بندے کے نیک اعمال کی وجہ سے، اور بندے کی دعاؤں کی وجہ سے ایسی سمجھ دیتا ہے کہ وہ سمجھ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ صحیح ہے، یہ۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور یوں کہہ لو آپ اپنی حسب استطاعت وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ کفر میں ڈوب جاتے ہیں، ایک گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ ان کو ایسی سمجھ نہیں دیتا کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں، بلکہ وہ نور ان سے چھین لیتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس کا۔ الحمدللہ رب العالمین۔